اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد کل ما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کل ما غفل عن ذکرہ الغافلون رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما کثیرا نافعا حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 3۔ جیسا کہ پچھلے رکوع کے اندر ہم آیت الکرسی پڑھ رہے تھے، جس میں اللہ رب العزت کی ذاتی اور صفاتی، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہیں جو تمام نقائص سے منزہ و مبرہ ذات ہیں اور تمام کمالات کی جامع ذات ہیں۔ پھر اسی آیت الکرسی کے اندر ہم نے اللہ رب العزت کے علم محیط کو پڑھا، قدرت کاملہ کو پڑھا، اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ تغیرات سے، تاثرات سے پاک ذات ہے، یہ ہم نے پڑھا۔ پھر لا اکراہ فی الدین کے ذریعے ہم نے پڑھا کہ جب اللہ اتنی شانوں والا ہے، اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بھیج کر کے اپنی شریعت کے، اپنی ذات کے بارے میں، کائنات کے بارے میں سب کچھ اللہ رب العزت نے بتا دیا، تو پھر دین میں زبردستی کوئی نہیں ہے۔ بس اللہ کی پہچان حاصل کر کے انسان رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، کہ خود ہی یہ دل کے اندر چاہ رکھتا ہے کہ اس مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ لیکن دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں جو اللہ رب العزت کے وجود کے ہی منکر ہیں۔ تو یہ جو ابھی ہم پڑھنے لگے آئے تھے، اس میں بھی ایک وقت کا بادشاہ جس کا نام نمرود تھا، جو اللہ رب العزت کے وجود کا منکر تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا تھا، تو اس کے بارے میں ہم پہلی آیت میں پڑھیں گے۔ تو پیچھے میں نے جو آیت الکرسی کے ذریعے تفصیل دی اسی وجہ سے کہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ باوجود اس کے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے وجود کا مظہر ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کی ایک دلیل ہے، اس کے باوجود بھی کچھ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں۔ 3 بڑے عقائد ہیں، ایک عقیدہ توحید، ایک عقیدہ رسالت اور ایک عقیدہ آخرت۔ اللہ رب العزت ان 3 یعنی عالم اکبر کے ذریعے بھی اللہ سمجھا رہے ہیں یعنی 3 عقائد، اور عالم اصغر کے ذریعے بھی۔ عالم اکبر سے کیا مراد ہے؟ زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، بحر و بر، جو اللہ رب العزت ان کا تذکرہ کرتے ہیں قرآن کے اندر، اس کے ذریعے عقیدہ آخرت بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت عقیدہ توحید بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں، اور عالم اصغر کے ذریعے بھی اللہ سمجھاتے ہیں۔ عالم اصغر سے مراد انسان کا اپنا وجود ہے کہ اس میں اگر غور و فکر کرے، وفی انفسکم افلا تبصرون، اور اپنی جانوں میں ہی غور و فکر کر لو، کیا تم بصیرت نہیں رکھتے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو اگر ذرا سا بھی غور و فکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کے وجود کا بہت پتہ چلتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت پیغمبر نہ بھیجتے اور اللہ رب العزت کتابیں صحیفے نہ بھی بھیجتے، پھر بھی اللہ رب العزت نے کائنات ایسی پیدا فرمائی کہ اس کائنات کو دیکھ کر کے اللہ کے وجود کا پتہ چلتا، اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہو جاتے لوگ۔ تو بہرحال اللہ نے ہماری آسانی کے لیے پیغمبر بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجیں، اب کائنات بھی ایسی بنائی،
تو پھر ہر وقت اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ہمیں اقرار کرنا چاہیے. ہم مانتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے, اللہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے, اللہ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ذات ہیں, لیکن عملاً بھی اس چیز کا اظہار کرنا چاہیے. قولاً تو ہم اظہار کرتے ہیں, عملاً بھی کرنا چاہیے اور اس چیز کے تذکرے بھی کرنے چاہیے, کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی شانوں کے تذکرے نہیں کریں گے تب تک اس طرح ہمارے سینوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت نہیں آئے گی, تب تک ہمارے سینوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اس طرح نہیں آئے گی. جب تک عظمت و محبت اس طرح نہیں آئے گی معرفت بھی نہیں آئے گی, اور جب معرفت نہیں آئے گی تو خشیت بھی نہیں آئے گی. تو سارا کچھ کام حل جو ہوتا ہے وہ خشیت سے ہوتا ہے. تو دعا بھی کرنی چاہیے اور تذکرے بھی کرنے چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت, اپنی معرفت, اپنی عظمت, اپنی خشیت بٹھا دیجئے. تذکرے کریں گے تو عظمت و محبت آئے گی, اور عظمت و محبت آئے گی تو معرفت ملے گی, اور معرفت ملے گی تو خشیت ضرور پیدا ہوگی. اور جب ہمارے دلوں میں خشیت آ گئی نا, ہم اللہ سے اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو گیا نا, تو کیا 2 قدم ہے جنت. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور نفسانی خواہشات سے رک گیا, بس جنت اس کا ٹھکانہ ہے. تو خوف خدا پیدا ہو گیا, سارے مسائل حل ہو جائیں گے. تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ایسی محفلیں لگائی جائیں. اپنے دن کے اوقات میں سے کوئی وقت مقرر کر کے ضرور اللہ تعالیٰ کی یہ جو نعمتیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی جو شانیں ہیں, ان چیزوں کے تذکرے کیے جائیں. تذکرے سے ضرور محبت پیدا ہوتی ہے, تذکرے سے ضرور اللہ کی عظمت آتی ہے. تو علم ترى, کیا نہیں دیکھا آپ نے, یعنی کیا آپ نہیں جانتے, کیا وہ واقعہ کا تذکرہ سنا ہے. الی الذی, کیا نہیں دیکھا آپ نے اس شخص کی طرف, حاج ابراہیم, جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے, یعنی جھگڑا بحث و مباحثہ کیا کس بارے میں, اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں, فی ربی, اس کے رب کے بارے میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں, یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں جھگڑا کیا. ان آتاہ اللہ الملک, یہ کہ دی اس کو اللہ رب العزت نے بادشاہت. پہلی بات یہاں سمجھنے والی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ رب العزت کے پیغمبر, یہ نمرود ان کے زمانے کا تھا, اور اس کو اللہ رب العزت نے بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی ہوئی تھی. اللہ خود فرما رہے ہیں آتا اللہ الملک, کہ اللہ رب العزت نے اس کو بادشاہت عطا فرمائی. تو ایک بات تو یہاں حاجہ کے ذریعے سمجھ آئی کہ حق و باطل کے درمیان فرق سمجھانے کے لیے یہ مناظرہ جو ہے نا یہ کیا جا سکتا ہے. یہاں بھی حاجہ کے ذریعے مناظرے کی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ حق و باطل کے درمیان دلائل کے ذریعے فرق سمجھایا جا سکے. اور آتا اللہ الملک کے ذریعے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے بادشاہت اس کو عطا کی, تو ایسے وقت کا بادشاہ کہہ سکتے ہیں, یعنی کہ جس چیز کو اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کا تذکرہ کرنا یہ اس کے خلاف نہیں ہے, کہا جا سکتا ہے کہ وقت کا بادشاہ. لیکن اللہ یہ فرما رہے ہیں ان آتا اللہ, یہ نہیں وہ بحث کر رہا ہے, حالانکہ اللہ رب العزت نے اس کو بادشاہت عطا فرمائی. تو ایک بات یہ سمجھ آئی کہ جب نعمتوں کا انبار لگے تو بجائے اس کے کہ بندہ متکبر بنے, اس کو عاجزی انکساری کا دامن تھامنا چاہیے. اللہ یہاں ایک اس کی بات کی نفی فرما رہے ہیں, گویا کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اللہ, مفہوم اس کا یہ بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو اسے بادشاہت عطا فرمائی, نعمت اسے نوازا, تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ محسن کے احسان کی قدر کرتے ہوئے ایمان لاتا, اللہ تعالیٰ کے وجود کا قائل بنتا. اس نے کیا کہ وہ اللہ کا ہی منکر بن بیٹھا. تو مخلوق کائنات جو اللہ نے بنائی ہے نا, تو اس لیے نہیں بنائی کہ مخلوق میں اتنی غور و فکر کرے کہ مخلوق کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے, بلکہ مخلوق کائنات اللہ نے اس لیے بنائی کہ اس کائنات کو دیکھ کر کے خالق کو پہچان لیں. خالق کو پہچاننے کے لیے اللہ نے یہ کائنات بنائی, اور جو اس میں بہت غور و فکر کرتے ہیں وہ اللہ سے ہی دور ہو بیٹھتے ہیں. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ نظر کی بہت ساری قسمیں ہیں, کہ یہ نظر کون سی ڈالی, ایک اولیاء والدین پہ نظر محبت کی ڈالے تو کیا ہے, حج و عمرے کا ثواب مل جاتا ہے. صرف نظر ڈالا, کوئی عمل نہیں ہے پیچھے,
تو یہ نظر ڈالنے کی بہت ساری قسمیں ہیں. محبت کی نظر ڈالی، شہوت کی نظر ڈالی، بصیرت کی نظر ڈالی، کون سی والی نظر ڈالی؟ اب کائنات پہ جب بھی نظر ڈالیں تو کس چیز سے؟ اللہ سورہ ملک میں ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، کہ آسمان کی طرف دیکھو، یعنی غور و فکر والی نظر ڈالو، یعنی بصیرت والی نگاہ ڈالو کہ کیا تمہیں دراڑ نظر آ رہی ہے؟ یوں ہی اللہ آسمان میں دیکھنے کو نہیں کہہ رہے. کس لیے کہہ رہے ہیں؟ کہ یہ چیز دیکھ کر کے تمہیں خالق کی پہچان آئے کہ دیکھو اتنا بڑا آسمان اور بغیر ستونوں کے پیچھے کوئی ذات موجود ہے. تو فرجع البصر هل ترى من فطور، یہاں آسمان کو دیکھنے کا جو اللہ کہہ رہے دیکھنے کا عمل ہے، لیکن دیکھنا کس نیت سے ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسی نگاہ سے دیکھو کہ تمہیں خالق کی پہچان ہو جائے. اگر ایک دفعے میں بات نہیں سمجھ آ گئی، بشریت کا تقاضا ہے، آنکھیں چندھا گئی ہیں اس لیے نہیں دراڑ نظر آ رہی یا کیا ہے، تو ثم ارجع البصر، پھر دیکھ لو. تو بہرحال اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو بادشاہت دی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایمان لے آتا، یہ وجود کا ہی منکر بن بیٹھا. اب دلائل سے سمجھا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ابراہیم کے اوپر پیش ہے تو فاعل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی الذی، میرا جو رب ہے، الذی وہ ایسی ذات ہے کہ یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتا ہے وہ مارتا بھی ہے، یعنی زندگی دینا اس کے قبضہ قدرت میں ہے. وہ موت جب چاہے دے سکتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زندہ رکھتا ہے. تو اس بات کو اس نے سمجھا نہیں ہے نمرود نے. وہ اپنے طور پہ کہ میں بھی بہت بڑا ہوں، میرے ہاتھ میں بادشاہت ہے، یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں. قالا، اس نے کہا انا احیی و امید، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مار سکتا ہوں. یعنی جس کو قتل کر دینا چاہیے اس کو چھوڑ دیا تو گویا کہ زندہ کر لیا، اور جس کو نہیں قتل کرنا چاہیے، کوئی قصور بھی نہیں ہے، اس کو قتل کر ڈالا تو گویا کہ اس کو مار ڈالا. تو اصل تو زندگی اور موت دینا یہ ہے کہ کسی مردہ چیز میں جان ڈال دینا، اس کو زندہ کرنا ہے، اور اس سے جان نکال لینا، اس کو مردہ کرنا ہے. تو اس بات کو سمجھا نہیں. یہاں سے ایک بات ہمیں اور بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اگلے کی ذہنیت دیکھیں کہ وہ کس حساب سے سمجھتا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دلیل دی اللہ تعالیٰ کے وجود کی کہ اللہ اتنی بڑی وحدہ لا شریک ذات ہے کہ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں. اس نے اس چیز کے مفہوم کو، اس چیز کو سمجھا ہی نہیں ہے، اس کی گہرائی کو پہچانا ہی نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک یہ بات چھوڑ کر کے کہ اس کا دماغ اتنا نہیں ہے، اس کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، اسے کسی اور طریقے سے سمجھایا جائے. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری بات شروع کی. قالا، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، فإن اللہ یأتی، پس بے شک اللہ رب العزت لاتے ہیں، بالشمسی، سورج کو نکالتے ہیں، من المشرقی، مشرق سے، فاتی بہا، پس لے آ تو اسے، من المغربی، مغرب سے نکال لا. فبہت الذی کفر، مبہوت ہو گیا وہ شخص جس نے کفر کیا، یعنی متحیر ہو گیا، حیران ہو گیا، لاجواب ہو گیا وہ شخص جس نے کفر کیا تھا. واللہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں اس وقت مبہوت ہو گیا، حیران ہو گیا، لاجواب ہو گیا، کوئی جواب بھی نہیں دے سکتا کہ وہ کیسے کرے، اب مغرب سے سورج کو لائے. اب وہ وہاں یہ بات بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ اگر وحدہ لا شریک ہے، جن اللہ کو آپ مانتے ہو، آپ اللہ ہی دکھا دے نا مغرب سے، اس وقت یہ بات بھی کہہ سکتا تھا. لیکن یہ ہے کہ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ بے اختیار اس کے دل کے اندر یہ بات پیوست ہو گئی کہ کوئی ذات ہے جو سورج کو مشرق سے لا رہی ہے. کتنے ایسے گزرے ہیں نا، مان کر کے بھی اللہ ایسے ہیں نا کہ ایک دم جب اس نے ایسی بات کی تو اس کے دل کے اندر یہ بات جم گئی کہ اللہ ہیں، اللہ ہیں. وہ یہ فبہت الذی کفر کیا کہہ رہا ہے کہ وہ لاجواب ہو گیا، وہ کچھ بھی جواب نہیں دے سکتا. وہ بے اختیار اس کے دل کے اندر ایک روب پیدا ہو گیا، ایک دبدبہ آ گیا، وہ بالکل حیران ہو گیا، کوئی جواب اس سے بن ہی نہیں پایا، کچھ بھی نہ
कह सका। तो इसलिए मुफस्सिरीन हज़रात फरमाते हैं कि बेख्तियार उसके दिल में ये बात आई कि अगर कि वाकई अल्लाह ताला हैं, और अगर मैंने कह दिया ऐसा तो ये अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, और वाकई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर मगरब से सूरज निकाल दिया तो फिर मेरी तो एक दलील की वजह से मेरी बादशाहत जो है वो ख़तरे में हो जाएगी। तो इस तरह की उसने बात की नहीं और कर भी ना सका। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, और अल्लाह नहीं हिदायत देते कौम ज़ालिम को। अब यहाँ एक जो चीज़ जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन दे करके हिदायत की राह भी बता दी और गुमराही वाली राह भी बता दी कि इस रास्ते पे चलोगे ये हिदायत है और इस रास्ते पे चलोगे तो ये गुमराही का रास्ता है। ज़ालिम किसे कहते हैं, पहले भी क्लास में ये बात हुई थी कि जो चीज़ जिस जगह की है उसको उस जगह की जगह दूसरी जगह में इस्तेमाल करने को जुल्म कहते हैं। जैसा ये पेशानी जो है अल्लाह ताला के आगे टेकनी चाहिए, किसी गैर के आगे टेकते हैं तो कुरान में अल्लाह क्या कह रहे हैं, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क सबसे ज़्यादा बड़ा जुल्म है। तो जब अल्लाह ताला के वजूद का कायल होना चाहिए, अल्लाह ताला की जो वक़्त की शरीयत है उसके मुताबिक चलना चाहिए। जो ऐसे नहीं चलते, दूसरी राह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी हिदायत के रास्ते ही बंद कर देते हैं। जो दूसरी राह पे अपने होश व हवास में चल पड़ता है, दूसरी रास्ते के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दरवाज़े बंद कर देते हैं। तो यहाँ अल्लाह यही बात फरमाते हैं कि ये नहीं है कि इस राह पे अल्लाह ने रास्ते बताए, हिदायत का भी गुमराही का भी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी को तो इस रास्ते पे चला दिया, किसी को इस रास्ते पे चला दिया। नहीं, अल्लाह ने इख्तियार दिया अपनी समझ बूझ होश व आवाज़ में, जो दूसरे रास्ते पे चल पड़ा उसके हिदायत वाले रास्ते बंद हो जाते हैं। वो अल्लाह फरमा रहे हैं कि वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं हिदायत देते कौम ज़ालिम को, कि उसके दिल में ये दबदबा पैदा भी हो गया लेकिन फिर भी वो मोमन नहीं बना। औ कल्लज़ी, या जैसा हमने पढ़ा ना अलम तरा, क्या नहीं देखा, तो वही बात चल रही है। तो क्या नहीं देखा आपने, यानी कल्लज़ी जैसा कि वो शख्स मर्रा जो गुज़रा, ये अल्लाह ताला की वहदानियत और अक़ीदा आखिरत के ही वो ऊपर जो हमने पहली आयत पढ़ी है उस पर अक़ीदा तौहीद पक्का हो रहा है। जो अभी हम आयत पढ़ेंगे इसमें अक़ीदा आखिरत पक्का हो रहा है कि औ कल्लज़ी, या जैसा कि वो शख्स मर्रा जो गुज़रा, अला क़रयतिन एक बस्ती पर, वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिया, और वो गिरी पड़ी थी अपनी छतों के बल, यानी उसकी छतें पहले गिरी फिर दीवारें भी गिर गई। क़ाला कहा, अन्ना क्यों कर, यानी कैसे, युहयी ज़िंदा करेंगे, हाज़िहिल्लाहु इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, बाद मौतिहा इसके वीरान हो जाने के बाद, इसके मर जाने के बाद, ख़त्म हो जाने के बाद अल्लाह ताला इसको दोबारा कैसे ज़िंदा करेंगे। फ़अमातहुल्लाहु पस मौत दे दी उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, मियाता आमिन 100 साल, सुम्मा बाअसहु फिर उसको ज़िंदा कर दिया। काला ज़िंदा करके पूछा, काला फरमाया, कम लबिस्ता कितना ठहरा तू, यानी कितना अरसा तू, यानी मरे हुए कितना वक़्त गुज़र गया। तो काला कहा, लबिस्तु ठहरा में, यौमन एक दिन, औ बाज़ यौमिन या दिन का बाज़ हिस्सा, यानी कलील वक़्त का कनाया है ये कि थोड़ा सा ही वक़्त ठहरा। काला फरमाया कि बल लबिस्ता मियाता आमिन, बल्कि तू तो ठहरा, यानी तू ऐसी हालत में रहा 100 साल। फंजुर पस देख, इला तआमी का अपने खाने की तरफ, व शराबी का और अपने पीने की तरफ, यानी खाने पीने की चीज़ों की तरफ देखो कि लम यतसन्ना वो बोसीदा नहीं हुई। और वंजुर एक तो कुदरत ये दिखाई कि खाना और पीने की चीज़ें बोसीदा नहीं हुई, वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही हुई। वंजुर इला हिमारी का और देख अपने गधे की जानिब, यानी गधे की तरफ देख। वली नजअला का आयतल लिन्नासी, और ताकि बना दे हम तुझे एक निशानी लोगों के लिए। वंजुर और देख इलल इज़ामी हड्डियों की तरफ कि कैफ़ा नुनशिज़ुहा कैसे हम उसको लिबास पहनाते हैं, सुम कैसे ये मुंतशिर कर देते हैं हम उसको, ऐसे ही है नहीं कैसे कैफ़ा नुनशिज़ुहा कैसे तरतीब देते हैं हम उसको, कैसे उठा करके यानी जोड़ते तरतीब देते हैं हम उसे। सुम्मा नक्सूहा फिर उसको पहनाते हैं उसको, लहमा गोश्त,
فلما تبینہ پس جب واضح ہو گیا لہو اس کے لیے، یعنی یہ سب کچھ مشاہدے سے دیکھ لیا، تو قالا کہا اعلم، یعنی مجھے کامل یقین ہو گیا، جانتا ہوں میں، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اب یہ بات ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھی تھے، جب ایک بستی کو ویران دیکھا اور سب جو ہے گر پڑے، لوگ فوت ہو گئے، تو کہا کہ یہ زندہ کیسے ہوگی، یعنی یقین تو تھا کہ اللہ رب العزت زندہ کریں گے، لیکن اس کی کیا کیفیت ہوگی، ایک تھوڑا سا مشاہدہ چاہ رہے تھے۔ تو یہ دل میں یہ بات پیدا ہوئی، تو اللہ رب العزت نے موت دے دی 100 سال کے لیے، اور 100 سال موت دینے کے بعد یعنی پوچھا کہ کتنا عرصہ رہے، تو اپنے جسم میں بھی کوئی تغیر و تبدل نہیں دیکھا، اور وقت بھی کوئی اتنا محسوس نہیں ہوا، کہ تو پھر کہا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ میں ایک دن یا دن کا بعض حصہ، تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دن کا بعض حصہ نہیں، بلکہ تم تو 100 سال ایسی حالت میں رہے، اور اپنے کھانے کی طرف دیکھو اور کھانے پینے کی چیزوں کی طرف اور گدھے کی طرف کے 2 الگ الگ دلیلیں ہیں کہ کھانا پینا بالکل ویسے کا ویسا ہے، اور گدھے کی طرف دیکھو تو وہ کس طرح گل سڑ گیا ہے، اس کی ہڈیاں سب کچھ ختم ہو گیا، بوسیدہ ہو گیا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھیں ابھی جو گدھا جو ہے بالکل گلا سڑا ہے، اس کو دیکھنا کہ کس طرح ہم جو ہے مشاہدہ کر لو کہ ہم کس طرح جو ہے ایسے مردے کو زندہ کرتے ہیں کہ ہڈیاں پھر واپس ترتیب دی اور پھر ان کے اوپر گوشت چڑھا۔ تو یہ سارا جب مشاہدہ ہو گیا تو پھر بے اختیار وہ کہہ اٹھے کہ عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو ایک تو یہ واقعہ بیان کیا، اور اسی کا مزید جو ہے اس کی تفصیل کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا۔ انہوں نے بھی تقریباً ایسا ہی سوال اللہ رب العزت سے کیا کہ وَإِذْ قَالَ، اور وہ وقت یاد کرو کہ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی، اپنے رب سے، ربی اے میرے رب، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے رب، ارینی دکھائیے مجھے، یعنی مشاہدہ کروائیے مجھے، ارینی دکھائیے مجھے، کیف تحیی الموتى، کیسے زندہ کریں گے آپ مردہ کو، قال ولم تؤمن، فرمایا اللہ رب العزت نے کہ کیا آپ کو یقین نہیں ہے، تو قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بلا کیوں نہ ہوتا، یعنی یقین کیسے نہ ہوتا، بلا کا اللہ سے یہ یاد رکھیے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلا کیوں نہ ہوتا، یعنی یقین کیسے نہیں ہو سکتا ہے اللہ، لیکن میں یقین کے لیے پوچھ ہی نہیں رہا، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل، یعنی دل کے اندر ایک اطمینان والی کیفیت پیدا ہو جائے۔ قال، پھر اللہ رب العزت نے دکھا دیا، مشاہدہ کروا دیا، فخذ، طریقہ کار کیا رکھا، فرمایا کہ پس لیجئے 4 من الطیر، 4 پرندے، فصرہن الیک، پس انہیں مانوس کیجئے، اپنی طرف مائل کیجئے، ہلا لیجئے، ثم اجعل، پھر کر دیجئے، علی کل جبل، یعنی پھر جو ہے ان کو حصے وصے بنا کر کے، مفسرین بلکہ فرماتے ہیں کہ ان کا قیمہ بنا کر کے پروں اور گوشت ہڈیوں سمیت، تو پھر علی کل جبل منہن جزءا، ہر ایک پہاڑ پر، یعنی پہاڑوں کا انتخاب بھی اپنی طرف سے کر لیجئے، جس مرضی پہ جتنے پہاڑوں پہ رکھیے، منہن، ان میں سے جزءاً ایک حصہ، ثم ادعوہن، پھر بلائیے ان کو، یأتینک سعیا، آئیں گے وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے، وعلم، اور جان لیجئے، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ عزیز زبردست ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل ہے، اللہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ حکیم بھی ہیں، سب کو مشاہدہ کروا سکتے ہیں، لیکن حکمت کا تقاضا ہے کہ سب کو، کیونکہ یہ مشاہدے کی جگہ ہی نہیں ہے، یہ غیب کی جگہ ہے، مشاہدہ تو سارا آخرت میں ہوگا، اور مشاہدے کے بعد اصل یقین کی کوئی کیفیت وہ والا فائدہ نہیں دیتی۔ جب مشاہدہ ہو گیا تو تب تو فرعون نے بھی کیا کہا تھا کہ میں آمنت برب موسیٰ و ہارون،
मैं ईमान रखता हूँ अब मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के रब को, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया आल आना, अब यानी अब तो मुशाहिदा हो चुका, अब वो वक़्त बाकी नहीं रहा। तो बहरहाल अब इसको समझिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो पैगंबर हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें खलीलुल्लाह का लक़ब अता फ़रमाया कि अल्लाह ताला के दोस्त। और बहुत ऊंचा काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से करवाया, खाना काबा की तामीर। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत मकबूल जो है वो पैगंबर हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यहूदी भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तमगा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता फ़रमाया कि इमामुल लिन्नास, सारे इंसानों के इमाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नाम दिया, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा। हम पढ़ करके आए कि बेशक हम आपको सारी इंसानियत का इमाम बना देंगे। और वाकई सारी इंसानियत के यहूदी कहते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी थे, ये उनको अपनी तरफ करते हैं। ईसाई कहते हैं ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ईसाई थे। मुसलमान कहते हैं वो मुसलमान थे, हम उनके मज़हब के मुताबिक चल रहे हैं, और हकीकत भी यही है। तो बहरहाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, अल्लाह ताला से कहा कि ए अल्लाह अरिनी, मुझे मुशाहिदा करवा दीजिए कि कैफ़ तुह्यिल मौता, आप मुर्दा को ज़िंदा कैसे करते हैं। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि उस वक़्त में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बढ़ कर के अल्लाह ताला पे यकीन करने वाला ही कोई नहीं था, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्यों ऐसा सवाल किया कि ए अल्लाह आप कैसे ज़िंदा करते हैं, क्या उन्हें यकीन नहीं था। तो मुफस्सिरीन हज़रात फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को पता था कि लोग ऐसे सवालात करेंगे, इसलिए अल्लाह ने ख़ुद ही सवाल करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जवाब भी उन्हें दिलवा दिया कि बाद में आने वाले लोग ये ना कह सकें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्या अल्लाह पे यकीन नहीं था। अल्लाह ने ख़ुद सवाल किया कि अवलम तुमिन, क्या आप को यकीन नहीं है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा बला, क्यों ना होता है ए अल्लाह, हमें जो तो कामिल यकीन है, आप पे यकीन क्यों ना होता। तो यकीन फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, लेकिन ताकि मुतमईन हो जाए मेरा दिल, दिल के अंदर एक इत्मीनान वाली कैफियत पैदा हो कि मुझे पता है अल्लाह आप मुर्दों को ज़िंदा करेंगे क़यामत वाले दिन, और आप कर सकते हैं, इस बात पे यकीन है। लेकिन आप बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं, बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं, उसकी कैफियत क्या होगी। क्योंकि एक बात पे यकीन हो, 100% यकीन हो, जब तक उसका मुशाहिदा नहीं होता ना तो एक ज़हनी इंतशार रहता है, और जब उसका मुशाहिदा हो जाता है तो वो ज़हनी इंतशार ख़त्म होता है, उसके ज़रिए इत्मीनान क़ल्ब आता है। तो इत्मीनान क़ल्ब और ईमान में फ़र्क है। ईमान कहते हैं कि रसूल पे अपने इख्तियार से, ईमान किसे कहते हैं, अपने इख्तियार से रसूल पे, अल्लाह ताला के पैगंबर पे एतमाद करके गैब की बात पे यकीन रखने को ईमान कहते हैं। और इत्मीनान किसे कहते हैं, इत्मीनान कहते हैं कि किसी चीज़ पे यकीन है लेकिन उसके मुशाहिदे के ज़रिए जो ज़हनी इंतशार ख़त्म हो जाता है और उसके बाद जो सुकून क़ल्ब मिलता है उसको इत्मीनान कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना तो पता चल गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यकीन भी था, और क्या नाम है, इत्मीनान क़ल्ब के लिए ऐसा कहा। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि मुझे अगर मुशाहिदा भी हो जाए ना तो जे ईमान बिल गैब पे जो मुझे यकीन है, ईमान बिल गैब और इत्मीनान क़ल्ब मेरा यानी गैब के साथ है। अगर मुशाहिदा भी हो जाए तो ईमान बिल गैब और इत्मीनान क़ल्ब में कोई इजाफ़ा ना हो, इत्मीनान क़ल्ब यानी मुझे इतना हासिल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, और एक उम्मती को अगर इतना इत्मीनान क़ल्ब मिला हुआ है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्यों नहीं था। सवाल ये पैदा होता है। अब यहाँ बहुत तवज्जो से समझिएगा कि हमने हदायत के दर्जे पढ़े थे। हम अक्सर ये होता है ना कि हम कहते हैं दुआ कीजिएगा अल्लाह हमारी औलाद को हदायत दे, फ़लाँ को हदायत दे दे, और अपने लिए कभी हम नहीं कहते कि हदायत
دے. ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں ملی ہوئی ہے, ہم نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, لیکن ہدایت کے درجے ہیں. جیسا ہم نے سمجھا تھا, پہلا درجہ یہ ہے کہ وَأَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ, جس بات کے لیے, جس چیز کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا اس کی طرف رہنمائی کر دی. اب چونٹی اپنا کھانا لینے جاتی ہے اور اکٹھا کرتی رہتی ہے, اسی طرح شہد کی مکھی کتنے دور جاتی ہے اور واپس راستہ نہیں بھولتی, آتی. اللہ نے تذکرہ بھی فرمایا چونٹی کا بھی, اور یہ جس کو جس مقصد کے لیے جو خوراک جو بنائی اسی کی طرف اس کو متوجہ کر دیا. ہاں, اب بچہ جو ہے پیدا ہوتا ہے تو اپنا ہاتھ کس کی طرف لے کر کے جاتا ہے؟ منہ کی طرف. اسے پتہ ہے کہ منہ میں. اب یہ جو چیز سمجھا دی اللہ نے, ذہنوں میں ڈال دی, اس کو ہدایت کی پہلی قسم کہتے ہیں. اور دوسری قسم کیا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں کہا تھا نا, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بلا کیوں نہیں. تو اس کو یاد رکھتے ہوئے دنیا میں بھی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اس چیز کا یقین رکھتا ہے. یہ ہدایت کا دوسرا درجہ ہے. تیسرا درجہ کیا ہے جس کو ہم اپنے الفاظ میں توفیق کہتے ہیں؟ تیسرا درجہ یہ ہے. تو توفیق کا میدان بہت بڑا ہے, اس کے درجے لامتناہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فتح لیہدیک کیسے, انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما, کہ ہم نے یہ فتح آپ کو اس لیے دی کہ آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت دے. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت نہیں ملی ہوئی تھی؟ وہ تو زندگی کا آخری ایام تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ تعالیٰ کے دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے دن رات کوئی قربانی چھوڑی نہیں ہے. مشقتیں برداشت کر کے منوعاً اللہ تعالیٰ کا دین پہنچایا. تو وہاں ہدایت کے کیا معنی؟ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے ذریعے ہم ہدایت کے اس درجے پہ آپ کو پہنچا دیں نا جس درجے پہ آج تک کوئی گیا نہیں ہے. لامتناہی درجے ہیں نا. توفیق, مثلاً کلاس کی توفیق. آپ کتنے لوگ محلے میں نماز پڑھ رہے ہوں گے, روزہ بھی رکھ رہے ہوں گے, لیکن کلاس میں نہیں آ رہے. تو یہ ایک توفیق کا ایک درجہ ہوتا ہے کہ کسی نیک اعمال کی توفیق مل جاتی ہے. تو جس طرح ہدایت کے زیادہ درجے ہیں, اسی طرح اطمینان کے بھی درجے ہیں. اب ایک اطمینان وہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اطمینان قلب ملا ہوا ہے. تو پیغمبر کو تو ظاہری بات ہے اس سے زیادہ ملتا ہے. تو سارے پیغمبروں کو اطمینان قلب ملا, لیکن ان پیغمبروں سے بھی ایک اونچے درجے کا اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی پیغمبر کو کسی چیز کا مشاہدہ کروا کے عطا فرما دیتے ہیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروا کر کے اللہ نے جنت اور جہنم دکھا کر کے مشاہدہ کروا کر کے تو مزید اطمینان قلب عطا فرمایا. تو یہ اطمینان قلب کے درجے ہیں. اس کا مطلب بالکل ایسا نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو حاصل ہو, لیکن جن کو انی جاعلک للناس اماما, اللہ نے کہا کہ ساری انسانیت کے لیے ایمان بنا دوں گا, ان کو اطمینان قلب حاصل نہیں تھا. ایسا نہیں ہے. امید ہے سمجھ آئی ہوگی. تو پھر اللہ رب العزت نے ایک صورت دی کہ بھائی یوں پرندوں کو اکٹھا کریں, ان کو اپنے ساتھ مانوس بھی کر لیں کہ آپ کے بلانے پہ وہ آ جائیں. یعنی یہ نہ ہو کہ کہا جائے کہ کوئی اور پرندہ آ گیا, وہ آپ کے ساتھ مانوس ہوں, آپ بلائیں تو وہ آ جائیں. اور پھر اندازہ لگائیے کہ جب آپ ان پرندوں کو بلائیں گے تو وہ یاتینا کا سایہ آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے. اب پرندے تو اڑ کر کے آتے ہیں نا, یہاں دوڑ کر کے آنے کا کیا مطلب ہے؟ اڑ کر کے آئیں تو آسمان کی طرف سے آئیں گے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور پرندہ آ گیا, لیکن یہاں سایہ دوڑتے ہوئے سامنے آئے کہ یہ نہ ہو کہ کوئی اور آیا ہے وہی والے ہیں. پھر خود اللہ فرما رہے ہیں, جان لیجئے, یہ یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے, سب کو مشاہدے کروا سکتے ہیں, لیکن حکیم بھی ہیں کہ یہ مشاہدوں کی جگہ نہیں ہے.